السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ رات کی تاریکی میں خون کی سرخی کا گہرا رنگ شامل تھا۔ چارلز کا سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ وہ بھیگی بھیگی گھاس پر اوندے منہ گرا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے جسم کا جوڑ جوڑ بری طرح دکھ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے اٹھا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ پھر جیسے اس کے دل و دماغ میں ایک ہی سوال گونجنے لگا، ڈیانا کہاں تھی؟ چند لمحوں تک وہ خالی ذہن ہو کر سوچتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ڈیانا گھاس پر پڑی ہوئی تھی۔ چارلز نے ایک سسکی لی اور ڈیانا کی بے حس و حرکت زرد چہرے کی طرف دیکھا۔ خون اس کے جسم پر جم کر سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ بولا، ڈیانا؟ لیکن ڈیانا کے جسم کو کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس نے ڈیانا کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ وہ زندہ تھی، اور یہ بات چارلز کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ چارلز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ڈیانا کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا، لیکن وہ جلد از جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ سوکھی ہوئی شاخیں اس کے قدموں تلے چٹک رہی تھیں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا اور دل ہی دل میں ڈیانا کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی انجانی قوت اسے بار بار چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ڈیانا کا چہرہ زرد اور ستا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، پیشانی پر خون جمع ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر ڈیانا کے زرد اور سرد گال کو چھو کر دیکھا، اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا جیسے کوئی انسانی سر اس پر جھک رہا ہو۔ اس نے کھڑے ہونا چاہا، لیکن ٹانگوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ویران سناٹے میں فادر شینڈور کی آواز گونجی، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ قلعے کے پاس نہ جانا، لیکن تم نے میری ایک نہ مانی۔ چارلز بڑی دقت سے کھڑا ہوا۔ ساری کائنات اسے گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ فادر شینڈور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تھام لیا۔ جب چارلز کو ہوش آیا تو وہ ایک نرم اور آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں چند دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں، اور ایک کونے میں چھوٹی سی میز پر ایک کرسی پڑی تھی۔ یہ کسی ہوٹل کا کمرہ نہیں تھا۔ چارلز اس وقت کلین برگ کے گرجا گھر میں تھا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ چیخا، ڈیانا کہاں ہے؟ وہ اٹھنے کی کوشش میں ایک بار پھر بستر پر گر پڑا۔ کمرے میں ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک راہب خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ مسٹر کینٹ، تمہاری بیوی خیریت سے ہے؟ وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، چارلز نے بے یقینی سے کہا۔ چند دنوں میں اس پر جو قیامتیں گزر گئی تھیں، انہوں نے اس کے دل میں ہر بات کا اعتماد ختم کر دیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، تم قطعی مطمئن رہو۔ وہ جیسے ہی اٹھے گی میں فوراً تمہیں اس سے ملوا دوں گا، راہب نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر اس نے چارلز کو بتایا کہ فادر شینڈور اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لباس تبدیل کر کے اور تازہ دم ہو کر ان کے پاس چلا جائے۔ خود چارلز کو بھی فادر شینڈور سے ملنے کا اور اس موضوع پر تفصیلی بات چیت کرنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور فادر شینڈور کی سنڈی میں اس سے ملنے جا پہنچا۔ اس نے فادر شینڈور کو ساری رام کہانی سنائی۔ فادر شینڈور نے سختی سے دانت بھینچتے ہوئے کہا، تو ڈریکولا دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی نوع انسان پر ایک بار پھر مردہ خبیث عفریتوں کا راج ہو رہا ہے۔ فادر شینڈور نے چارلز کو خون آشام درندوں کے بارے میں تفصیلاً بتاتے ہوئے کہا، یہ لوگ غول کی شکل میں رہتے ہیں۔ تمہارے بھائی کی جان لے کر ڈریکولا زندہ ہو گیا ہے۔ اب ہیلن اور کلو اس کے خاص کارندے بن چکے ہیں۔ یہ کہہ کر شینڈور نے ایک کتاب اٹھائی اور اسے کھولتے ہوئے بولا، ڈریکولا
خون آشام انسانوں کا آخری فرد باقی بچا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ڈریکولا مر چکا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی زندہ تھا، لیکن اسے زندہ کرنے کے لیے بھی کسی زندہ انسان کے خون کی ضرورت تھی، اور یہ کام ایلن کے خون سے کیا گیا۔ چارلز یہ سب سن کر بے دم سا ہو گیا۔ اس کا بھائی مر چکا تھا۔ اچانک اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ چارلز نے عہد کیا کہ وہ ہر قیمت پر ڈریکولا کو نیست و نابود کر دے گا۔ فادر شینڈور نے اسے تسلی دیتے ہوئے بتایا، اسے ختم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ دن کے وقت اس کی کمین گاہ تلاش کی جا سکتی ہے، اور وہ تابوت میں لیٹا ہو تو اسی میں اس کے سینے میں میخ گاڑ کر اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کراس کے ذریعے جلا کر ہلاک اور خاکستر کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ اسے تباہ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ وہ غیر فانی ہرگز نہیں ہے۔ فادر شینڈور نے چارلز کو بتایا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ قلعے سے متعلق بہت سے لوگ ڈریکولا کی مدد کریں گے، اور ویسے بھی اس کا خاص مصاحب کلو ہر قیمت پر اپنے آقا کی مدد کرنا اپنا اولین فرض سمجھے گا۔ شینڈور نے کہا، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ خون آشام انسان بڑھنے نہ پائیں۔ انہیں محدود رکھنے اور ختم کرنے کے لیے ڈریکولا کا خاتمہ بے حد ضروری ہے۔ اس حیوانی نسل کے خاتمے میں ہی بنی نوع انسانی کی عافیت ہے۔ پھر شینڈور چارلز کو ڈیانا کے پاس لے گیا۔ چارلز نے محسوس کیا کہ خون آشام لوگوں سے بچنے کے لیے اس گرجا گھر سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں تھی۔ ڈیانا ایک پلنگ پر ہلکا سا کمبل اوڑھے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی زردی کھنڈ رہی تھی۔ چارلز کا دل بھر آیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس نے تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر فادر شینڈور کے دونوں بازو تھام لیے۔ آپ تو کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں میرے بچے، میں نے غلط نہیں کہا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹے کے آرام کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ تم اس سے دل بھر کر باتیں کر سکو۔ تمہیں فکر مند ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، آخر میں جو یہاں ہوں۔ چارلز چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر یکلخت اس نے پشیمان ہو کر فادر کے ہاتھ چھو لیے اور اس کے ہمراہ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اسی گرجا گھر کے ایک راہب لیڈوگ نے بھی چارلز کو تفصیلی طور پر ان سب باتوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح خون آشام درندے دن کے وقت اپنی کمین گاہ میں آرام کرتے ہیں، اور کیسے رات کے وقت تاریکی میں اپنے شکار کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اسی دوران برادر مارک، ایک اور راہب، نے فادر شینڈور کو کسی گاڑی بان کے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، فادر، ایک گاڑی بان آیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں، رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ فادر شینڈور مسکرایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، درست ہے، عام حالات میں شاید گرجا گھر کے دروازے ہر آدمی کے لیے، ہر اجنبی کے لیے کھلے تھے، لیکن اب حالات بہت سنگین اور مختلف ہیں۔ اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے رات کو ڈریکولا ادھر آ نکلے، لیکن وہ اندر گرجا گھر میں آنے کی جرات ہرگز نہیں کر سکے گا۔ پھر اس نے چارلز سے کہا، گزشتہ شب ڈریکولا اپنے شکار یعنی ڈیانا سے محروم ہو گیا تھا۔ ہیلن بھی اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکی تھی، اس لیے وہ ڈیانا کو اپنا شکار بنانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ بہرحال وہ اگر یہاں آ بھی گیا تو اندر نہیں آئے گا۔ دروازے پر لہسن کے پھول ہی لٹکا دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر پہلے سے عمارت میں موجود کوئی اور روح کسی خون آشام کو بلانا چاہے تو پھر دنیا بھر کے لہسن کے پھول بھی اسے وہاں آنے سے نہیں روک سکتے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد چارلز دوبارہ اپنی بیوی ڈیانا کو دیکھنے گیا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ چارلز اس کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ ڈیانا نے آنکھیں کھولی اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے چارلز کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ بھینچ لیا۔ چارلز نے جھک کر اس کے بال چوم لیے۔
گھر جانے کا تذکرہ سن کر ڈیانا کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن جب چارلز نے دوبارہ اسے بتایا کہ وہ واپس قلعے میں ایک بار ضرور جائے گا اور ڈریکولا سے اپنے بھائی کی موت کا انتقام لے گا، تو وہ ہسٹریائی انداز میں چیخی، نہیں نہیں، تم ہرگز وہاں نہیں جا سکتے، میں مر جاؤں گی لیکن تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی۔ وہ بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فادر شینڈور نے کمرے میں آ کر اسے دلاسا دیا، چپ ہو جاؤ میری بچی، اس حالات میں تمہیں زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے، تم سکون سے سو جاؤ۔ پھر فادر نے چارلز کا بازو تھاما اور اسے باہر لے گیا۔ ڈیانا نے انہیں آواز دینی چاہی، پھر تھک کر اپنا سر تکیے پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فادر نے چارلز سے کہا کہ وہ جا کر سکون سے سو جائے۔ گرجا گھر ایک قلعے سے زیادہ مضبوط اور محفوظ ہے، اور اسے یا اس کی بیوی ڈیانا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ باہر برف گر رہی تھی اور ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، دروازوں کو سختی سے بولڈ کر دیا گیا تھا اور کھڑکیوں پر پردے گرا دیے گئے تھے۔ ڈیانا کے لیے یہ پناہ گاہ ایک قید خانہ بن کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ دوبارہ ڈریکولا کے قلعے میں قید کر دی گئی ہو۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی اوپر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے گھور رہی تھی کہ کھڑکی کے شیشوں پر کسی کی دستک کی آواز سنائی دی۔ کسی نے 3 بار کھڑکی پر دستک دی۔ ڈیانا خوف زدہ ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر ہلکی ہلکی سی دھند تھی اور اس دھند میں کھڑکی کے قریب ایک بیمار اور ستا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ ہیلن تھی۔ ڈیانا کانپنے لگی۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ساکت سی ہو رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پلیز پلیز، ہیلن کے خون آلودہ ہونٹ کانپے۔ ڈیانا بیڈ سے اتری۔ اس کے پاؤں ٹھنڈے فرش پر لگے تو اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈیانا کسی غیر مرئی کشش کے ذریعے زیر اثر کھڑکی کے قریب کھنچتی چلی گئی۔ ہیلن کا چہرہ نیلا ہو رہا تھا اور اس کی آواز شیشوں میں سے سرگوشی کی طرح اندر آ رہی تھی۔ پلیز ڈیانا، میں تم سے التجا کرتی ہوں، مجھے اندر آ جانے دو، میری اچھی بہن، باہر بہت سردی ہے، میں مر جاؤں گی۔ ڈیانا جھجکی۔ وہ سوچ رہی تھی، کاش اس وقت چارلز یا فادر شینڈور اس کے قریب ہوتے۔ ہیلن بدستور آہوزاری میں مصروف تھی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، میں ڈریکولا کی قید سے فرار ہو گئی ہوں، مجھے بچا لو، مجھے اندر آنے دو۔ ہیلن پھر گھگیائی۔ ڈیانا نے بے اختیار کھڑکی کا پٹ کھول دیا۔ برفانی ہوا کا ایک سرد جھونکا اندر آیا اور ایک تیز ترار ہوا کی طرح ہیلن لپک کر اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے صفاقی اور درندگی سے ڈیانا کی کلائی جکڑ لی اور اس سے پہلے کہ ڈیانا چیخ سکتی اپنے دانت اس کی کلائی میں گاڑ دیے۔ ڈیانا زور سے چیخی۔ ہیلن نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور جیسے فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اسی لمحے کھڑکی کے فریم میں ڈریکولا کا خبیث سراپا نمودار ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے جیسے ڈیانا کو اپنے آغوش میں سمیٹ لینے کے لیے بےتاب ہو۔ ڈیانا فرش پر گرنے لگی اور پھر اس نے خود کو چارلز کے بازو میں گرا ہوا پایا۔ کیا ہوا؟ یہ فادر شینڈور کی آواز تھی۔ فادر نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ پھر وہ مڑا اور ڈیانا کے دونوں شانے پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ ڈیانا نے بے بسی سے اپنے کلائی فادر کی طرف بڑھا دی۔ چارلز کی آنکھیں فرط حیرت اور خوف سے باہر کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ فادر شینڈور نے چارلز سے ڈیانا کو تھامنے کے لیے کہا۔ ڈیانا کی کلائی پر دانتوں کے 2 گہرے نشان تھے جن پر خون کی 2 بوندیں سرخ یا قوت کی طرح چمک رہی تھیں۔ فادر نے کونے میں رکھا ہوا لیمپ اٹھایا اور ان نشانوں پر لیمپ کی لو رکھ دی۔ ڈیانا کا چہرہ درد اور تکلیف کی شدت سے سیاہ ہو گیا۔ یہ تکلیف اور اذیت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ خود کو چارلز اور فادر کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے تڑپنے لگی۔
فادر بس کیجیے، خدا کا واسطہ اس پر رحم کیجیے۔ چارلز نے شینڈور سے التجا کی، لیکن فادر شینڈور ڈیانا کی التجاؤں اور چیخوں سے بے نیاز اپنے کام میں تندہی سے مگن رہا۔ سرد ہوا نے زخم میں جیسے مرچی سی بھر دی تھی، اور اب آگ سے جھلس جانے کے بعد جلد میں خوفناک جلن ہو رہی تھی۔ ڈیانا نے ایک سسکی لی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو برادر مارک اور فادر شینڈور اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اس کی کلائی میں اب پہلی سی آگ نہیں تھی، اس پر کوئی ملائم، ٹھنڈی اور سکون بخش مرہم لگا دی گئی تھی۔ کیا گرجا گھر میں کوئی اور اجنبی موجود ہے؟ فادر شینڈور نے سختی سے پوچھا۔ برادر مارک نے نرمی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ ہم نے آپ کے احکامات پر سختی سے عمل کیا تھا۔ پھر مارک جھک کر ڈیانا کی کلائی پر پٹی باندھنے لگا اور فادر شینڈور چارلز کو مطمئن رہنے کی تسلی دینے لگا۔ خطرہ ٹل گیا ہے میرے بچے، ڈیانا بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ شینڈور کے چہرے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔